اگلا دن میں نے صبح اٹھتے ہی جلدی سے ناشتہ بنایا اور اپنی بہنوں کو کالج بھیج کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میں نے رات یہ سوچا ہوا تھا کہ صبح جیسے مرضی ابا کو راضی کرنا ہے، کہیں ان کا دوست کوئی رشتہ نہ لے کر گھر آ جائے۔ ابا ہر روز کی طرح صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کل سے زیادہ ٹائٹ کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کپڑوں میں میرا جسم بہت ہی ہاٹ لگ رہا تھا۔ جینس اور بہت ہی چھوٹی سی قمیض پہن رکھی تھی کہ اگر میں جھکوں تو میری ہپ صاف صاف دکھائی دے۔ میں جب ابا کے پاس سے گزری تو میں نے ہاتھ میں پنسل پکڑ رکھی تھی۔ میں نے گرائی اور خود ہی اس کو اٹھانے کے لیے جھکی۔ جب میں جھکی تو میرا ہپ بالکل صاف دکھائی دیا۔ ابا نے ایک نظر دیکھا لیکن میں سوت ایسے لگ رہا ابا نہیں مانیں گے، ان کو کسی اور کی ہی چودنا تھا۔ خیر میں بھی ہار کہاں ماننے والی تھی۔ اتنے میں میری بہنیں بھی کالج سے آ جاتی ہیں اور ہم دوپہر کا کھانا کھا کے اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں جم کے لیے نکل گئی کیونکہ آج میں ابا کو منانے میں لگی ہوئی تھی، اس لیے میں آج لیٹ جم جا رہی تھی۔ میں نے انہیں کپڑوں میں جم چلی گئی۔ جم میں باس میرا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس نے چھٹی کرنی ہوتی ہے، تو جب میں گئی تو وہ ناراض ہو رہے تھے کہ لیٹ کیوں آئی ہو۔ میں نے بولا کہ ویسے ہی۔ وہ کہتا ہے بہت ہاٹ لگ رہی ہو، میرے پاس بیٹھو باتیں کرو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے جم کرنی ہے اور جلدی جانا ہے۔ اس نے مجھ سے جم کروائی اور میں آدھے گھنٹے میں جم ختم کر کے گھر آئی۔ مجھے ابا کہیں نہیں دکھے، میرے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ ابا اپنے دوست سے ملنے تو نہیں چلے گئے؟ جب میں ابا کے کمرے میں گئی تو واش روم میں تھے، لیکن ان کا موبائل بیڈ پہ پڑا ہوا تھا اور انسٹاگرام اوپن ہی تھا۔ میں نے اپنے موبائل میں ان کی انسٹاگرام کی تصویر نکال لی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں فیک انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا کر ابا کے انسٹاگرام پر ان کی فالو کیے، میسج کیے اور ان کے ساتھ بات شروع کی۔ ہیلو، میرا نام مریم ہے، مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے۔ ابا نے مجھے جلدی ہی بیک فالو کر کے میرا میسج سین کیا اور رپلائی ہی نہیں کیا۔ میں نے پھر میسج کیا۔ ابا نے کہا آپ مجھ سے میسج کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کی فلاں دوست نے کہا تھا کہ آپ کو میسج کرے کیونکہ آپ کی شادی کی ضرورت ہے۔ ابا فیکو نے کہا تھا۔ میں جی انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت ہے؟ ابا نے فٹ سے جواب دیا ہاں مجھے کرنی ہے شادی، تم سے مجھے ضرورت ہے تمہیں جی پھر کے چودوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ میں نے کہا رکو، میرا فکر تو دیکھ لو۔ میں نے اپنی ایک تصویر بنائی جس میں نے قمیض نہیں پہنی تھی بس۔ ابا نے مجھے جلدی ہی ہاں کر دی۔ میں نے ابا کو بولا کہ آپ مجھے اچھی طرح سے جان لو، پھر جب آپ بولو گے میں تیار ہو جاؤں گی۔ ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب شام کے وقت تھا، میری بہنیں بھی اکیڈمی سے واپس آ گئی تھی۔ ابا میں نے رات کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ جان میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ ابا نے لکھا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کھانا بنایا، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی کام کر کے ابا کو پانی دینے چلی گئی اور میں نے ایک بار پھر کوشش کی اپنی ببس دکھانے کے لیے۔ ابا کہاں دیکھنے والے تھے ان کو انسٹاگرام پر جو ملی ہوئی تھی بوز دکھانے کے لیے۔ خیر میں پانی رکھ کے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے کمرے میں آ کر دیکھا تو ابا کے اتنے سارے میسج آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہاں جی۔ ابا نے کہا کہاں تھی؟ میں نے کہا میں تھوڑی مصروف تھی، ابھی فری ہوئی ہوں، اب آپ سے بات ہی کرنی ہے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ تم مجھ سے شادی تو کر رہی ہو؟
میں نے رومانٹک انداز میں کہا کہ آپ ہی سے کرنی ہے اور آپ نے ہی مجھے چومنا ہے۔ ابا نے کہا ایک بار تم میرے قریب آ جاؤ، ایسے چودوں گا کہ یاد ہی کرتی رہ جاؤ گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا ہی کوئی چود دے۔ میں نے اور ابا نے رات بھر 12 بجے تک بات کی۔ ہم نے کافی حد تک فل سیکسی باتیں کی۔ ابا نے مجھے کہا کہ جب تم میرے پاس آؤ گی تمہاری چود پہ اپنا لنڈ رکھ کر اتنے مزے دوں گا کہ یاد رہے گا۔ میں نے کہا میں نے آپ کے لنڈ کو باہر ہی نہیں نکلنے دینا اپنی چود سے۔ ابا کہتے ہیں اوف یار، کتنی اچھی باتیں کرتی ہو، ہی ہوٹ ہو رہا ہے۔ اور ادھر میری بھی حالت خراب ہو رہی تھی، میں پھر گیلی ہو چکی تھی۔ کافی مزہ آ رہا تھا، ہوٹ باتیں کر رہی ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ سے صبح بات کرتی ہوں۔ ابا نے کہا نہیں جان، ابھی نہیں۔ پھر میں نے کہا ایک اور ننگی تصویر بھیج دی تو وہ جیسے ہی پاگل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی ملو، میں صبح سے شام تک کام کرتی تھی، آج پہلی بار ہی اتنا لیٹ سو رہی تھی۔ خیر مزے میں اتنی گم تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب وقت گزر گیا۔ میں نے ابا کو کہا کہ میں صبح بات کرتی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی سوتا ہوں، پھر صبح بات ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے موبائل رکھا۔